ہم بچپن میں جب کرکٹ کھیلتے تھے تو ہماری ٹیم کا نام تھا فرینڈس کرکٹ کلب, جو ہمیشہ ہارتی تھی الحمدللہ, کیونکہ ہم بچے تھے, اس میں سارے ٹین ایجر لڑکے تھے نا 13 سے 18 سال تک کے, تو جیتنا کہاں تھا. ہمارے مقابلے ہوتے تھے پرانے کھیڑو سے, میں اوپنر جاتا تھا, 2-4 چوکے چھکے لگا دیے تو جیت گئے, نہیں ہوئے تو آؤٹ ہو کے آ گئے. اب ہو یہ رہا تھا کہ کرکٹ میں نا ٹیشن, یہ میں واقعات نہیں سنا رہا, آپ سمجھے کہ مفتی صاحب کیا یہ سبق والی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. اب ہوا یہ کہ جیسے کرکٹ میں نا ٹیشن بہت ہوتے ہیں, کوچ ہوتا ہے وہ بیٹھ کے میٹنگز کرے گا, ہوتا ڈرامے بازی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بلہ ہے, گیند ہے, لگ گیا تو لگ گیا, نہیں لگا تو نہیں لگا. اس کو خام خامے عرب اسرائیل کی جنگ جیسا بنانے کے لیے نا میٹنگز ہوتی ہیں, چائے کی میٹنگ, سب ہم ایکچولی ہم بیٹھ کے غور کریں گے یہ اس دفعہ رضوان جو ہے وہ کیا تھا جس کی وجہ سے رضوان سینچری نہیں پوری کر سکا, اور کھلاڑیوں کے نام کیا ہیں, بابر نے اس دفعہ کیا تھا, ایکچولی وہ بابر دیکھیں وہ اصل میں اسٹریس اور ٹینشن کی وجہ سے, اور انڈیا میں میچ تھا. ابے بھائی کچھ بھی نہیں ہے, گیند بلہ ہے, کبھی تکا لگ جاتا ہے کبھی نہیں لگتا, اس سے زیادہ اس کو ویلیو دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ ایک فضول کام کو بڑا بنا کے پیش کرنا ہے بھائی ایکچولی یہ وہ, تو اب کیا ہے, یہ جو کیچ آؤٹ ہوتے ہیں نا اس میں تو بالر کا کوئی کمال ہی نہیں ہوتا, وہ پھینک کدھر رہا ہوتا ہے چلی کدھر کی جاتی ہے, بیٹسمین کچھ اور سوچ کے بیٹھا ہو, لگ کہیں اور جاتی ہے, وہ کھڑا ہوا کھجا رہا ہوتا ہے, ایک دم گیند آ جاتی ہے, یار یہ کیا ہو گیا. یہ ہے تکے ہیں سارے, تھوڑا بہت آپ کی قابلیت کا دخل ہے, باقی سارے تکے ہیں اس میں. تو وہ زبردست ایسا اچھلتے ہیں, کلا بازیاں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. ٹھیک ہے تھوڑا بہت کھیل میں ہلا گلا ہوتا ہے, میں اس کا منکر نہیں ہوں, چھکے چوکے لگتے ہیں, خوشی بھی ہوتی ہے, بس تھوڑی بہت کافی ہے. اتنا ہلا گلا کیا ہے, کافی ہے. جتنا ہم بچپن میں ہوتا تھا, ہم جب جیتتے تھے خوش ہو جاتے تھے, اگلے دن بھول جاتے تھے. اس سے زیادہ نہیں فری کراؤ کرکٹ کو, ٹائم کو اپنے ویسٹ مت کرو ان فضول چیزوں میں. تبلیغ والوں کی ایک بڑی خاندانی بات یہ ہے, جو صحیح طریقے سے وقت لگاتا ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اسکور چل کے آ رہا ہے, صحیح ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اسکور کیا چل رہا ہے, وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. اچھا تو کیا تھا وہ, میں کیا بتا رہا تھا, ہاں ہماری تھی فرینڈس کرکٹ کلب. اب ہم مسلسل ہار رہے تھے, ہار اس لیے رہتے ہیں اتنے لمبے تڑنگے بندے, تمہارے 6-6 فٹ کے آدمی 20-20 سال سے کھیل رہے ہیں, ہم 17-18 سال کے لڑکے کہاں مقابلہ کر سکتے تھے ان کا. ہمارے کوچ تھے جنہوں نے کبھی کرکٹ کھیلا ہی نہیں تھا. اب تو غیبت اس لیے نہیں ہوگی, پتہ نہیں 25-30 سال پرانی بات ہو گئی, وہ کہاں چلے گئے ہمیں یاد ہی نہیں نا. تو وہ کیا کرتے تھے, ہم پچ پہ جا کے نا صبح جا کے وہ بھی کرتے تھے, پانی وانی لگا رہے ہیں اور بڑے ایکشن ویکشن مار رہے ہیں. سارے یہ جو ہے نا منجن ہم بھیج چکے ہیں پہلے کرکٹ کے. اب کیا ہوتا تھا جی, ٹریننگ ہو رہی ہے اور کوچ پھر بیٹھتے, مجھے یاد ہے جمعرات کو ہماری, یا پہلے جمعے کو چھٹی ہوا کرتی تھی, تو ویکینڈ پہ ہمارا اجلاس ہوا, میٹنگ ہوئی ہماری, کوچ نے بلایا, ہمارا کیپٹن بھی آئے, وہ کیپٹن بھی بیٹھے. وہ ٹیشن بازیاں کیپٹن صاحب کی ختم نہیں ہوتی تھی, خیر وہ چشمے لگا کے نا ان کی تصویریں آتی رہتی. خیر ہم بیٹھے. اچھا مجھے بسکٹ کھانے کا بڑا شوق تھا, تو وہ جو بسکٹ اور چائے رکھے ہوئے تھے نا وہ کیپٹن نے اپنے آگے رکھے ہوئے تھے. خراب بسکٹ ہم لوگ کے آگے تھے, اچھے والے کس کے آگے تھے, ادھر کو رکھے. تو مجھے اب تک یاد ہے وہ واقعہ. میٹنگ میں جو سب سے اہم ترین چیز تھی نا وہ یہ تھی, باخر خانیاں اور اوریجنل جو اچھے وہ ادھر کو تھے, اور ادھر کیا ہے, خالی چائے. تو مجھے یاد ہے میں نے گھننا بن کے نا تھوڑا سا ہاتھ یوں کیا اور ایسے کر کے پلیٹ کھینچی اپنی طرف. میں نے کہا یہ تو کھلانا پہلے, تو مجھے وہ واقعہ یاد رہ گیا. خیر تو کوچ نے کہا کہ ایکچولی کیا ہونا چاہیے, میں نے اس میں ایک تجویز دی. میں نے کہا دیکھیں ہماری جو ٹیم ہے نا یہ اس کا نام ٹھیک نہیں ہے, فرینڈس کرکٹ کلب, یہ نام چینج ہونا چاہیے. تو وہ جو کوچ تھا نا اس نے کہا کہ پھر کیا نام ہونا چاہیے. میں نے کہا وہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے. اس نے کہا انگلی توڑنے کی پھر ضرورت کیا ہے بیٹے. تو مجھے وہاں سے یہ واقعہ یاد رہ گیا, اور بات بالکل ٹھیک کی یار, یا تو کوئی آلٹرنیٹ نام بتاؤ بھائی, یہ والا نہیں, یہ والا زیادہ اچھا ہے, ہم غور کر لیں گے. تمہارے پاس بھی کوئی نام ہے نہیں تو جو ہے چلتے رہنے دو نا. اب کسی بچے کا نام زاہد ہے, آپ نے ایک شرری چھوڑ دی, زاہد نام اچھا نہیں ہے. یا تو دلیل سے آپ ثابت کرو کہ زاہد میں یہ مطلب ہے, یہ مطلب ہے, یا تو وہ فرینڈس میں کرکٹ کلب نام میں کوئی غلط چیز تو کوئی بھی نہیں ہے نا, کوئی گالی تھوڑی ہے بھائی, دوستوں کی ایک ٹیم ہے تو کیا ہے اس میں. یا پھر آپ بتاؤ کہ پڑھنے میں یہ اس سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ والا. جب یہ بھی دلیل بھی نہیں ہے, اس کا کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب خالی کیا کرنا ہے, انگلی توڑ کے چلے جانا. تو وہ چونکہ میرے خلاف تھی, مجھے یاد رہ گیا ہمیشہ. تو آپ نے کہہ دیا زاہد نام اچھا نہیں ہے, تو کون سا اچھا ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا. بیٹھے بیٹھے بلا وجہ کیا کر دیا,
खाम खा के एक अगले को कंफ्यूजन में डाल दिया। एक औरत को बोल दिया आपका शौहर अच्छा नहीं है वगैरह, क्या खराबी है? इन खराबी तो मैं बाद में गौर करके बताऊंगा। मर्द को बोल दिया तेरी बीवी ठीक नहीं है, अबे क्या मसला क्या है, ठीक नहीं है? कह रहे बस मैं एक दफा एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, पुरानी बात हो गई, एक साहब आए मेरे पास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सेल्फी अली, कह रहे सब कुछ रिपोर्ट्स हैं आपके बारे में और जरा संभल के रहिएगा। मैंने कहा भाई क्या रिपोर्ट्स हैं यार? कह रहे हैं बस वो कुछ रिपोर्ट्स हैं। मैंने कहा आप कौन हैं, कहाँ हैं? कह रहे हैं मैं कुछ खुफिया इदारों में होता हूँ, कुछ रिपोर्ट्स हैं। मैंने कहा या तो फूट दे भाई, क्या रिपोर्ट्स हैं? बिला वजह चक्कर में डालने वाली बात है ना। क्या है भाई तू बता तो सही। बस अपना ख्याल रखिएगा, चला गया। तो थोड़ी देर तो मैंने कहा पता नहीं किस किस्म की रिपोर्ट्स की, कोई रा के एजेंट मेरे पीछे पड़े हुए हैं या कोई केस कर दिया किसी ने मेरे खिलाफ, या कोई ससुराल ने कुछ अंदर ही अंदर कुछ कर दिया है, क्या हो गया भाई? तो जब रिपोर्ट्स होनी चाहिए थी उस वक्त नहीं थी, जब की थी तो पकड़ा तो उस वक्त जाता है ना। अब तो बता दिया हमने, हम तो यही रिपोर्ट्स में घूमता रहता है हमारा दिमाग। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा इसको पकड़ के ना 2 कुट लगानी चाहिए थी। या तो रिपोर्ट से बताता नहीं, चुप बैठा रहता, और इसको कहते हैं क्या करना, अगले को बिला वजह की। तो मैं थोड़ी देर आया, मैंने कहा भाड़ में जाए ऐसी की तैसी यार। तो एवी चक्कर में डाल के नहीं होते बाज लोग, बात करो और निकल लो। तो ऐसा ही है कि मैं जो इन हजरात से जो कहते हैं ना बहश्ती ज़ेवर ठीक नहीं है, भाई आप एक उर्दू में किताब लिखो, किताबुत तहारा से लेके किताबुल हुदूद तक सारे फ़िक़ी अहकाम हो, और फिर देखते हैं कि कौन 10 आलिम भी हैं जो उस पर जमा होते हैं, जो सही मुस्तनद आलिम हो। देखना उसमें कितना इख्तलाफ होगा। कोई कहेगा ये ठीक नहीं है, ये कुरान हदीस के खिलाफ है, तो कहेगा ये वाला कुरान के मुताबिक है, वो कुरान, इसको निकालो उसको रखो, लड़ते रहेंगे। तो उम्मत को अल्लाह ने 4 फुक़हा पे जमा कर दिया, इत्तिहाद हो गया, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। सही है ना? अब उससे निकलने की कोशिश करोगे लड़ाइयों, और हर आदमी कुरान हदीस का मंजन बेचेगा और कुछ भी नहीं होगा।